یہاں آپ دیکھیے کہ آما کی بات ہے اور اضل السبیلا کی بات ہے. تو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا مختلف انجام آپ کو دکھ رہا ہے. اصحاب الیمین کون ہیں؟ جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، آخرت میں سرخ روح ہو جائیں گے. اور اصحاب الشمال دنیا میں اندھے بنے رہے، آخرت میں بھی اندھے رہیں گے. اصحاب الیمین کون ہے؟ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. اور اصحاب الشمال وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کھو دیا، ان کا ایمان چوری ہو گیا، ان کا ایمان لٹ گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب ایمان لٹنے لگے تو پھر اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کائنات میں تیری اتنی نعمتوں کو دیکھتے کھاتے پیتے کیوں تیری معرفت نہیں آئی. یاد رکھیے کہ اللہ کی معرفت ہی ہے جو انسان کی فطرت کے اندر آخری گہرائی تک پیوست ہو جاتی ہے. پھر اس کا مظاہرہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی دکھ آتا ہے، کوئی بے بسی کا وقت آتا ہے، کوئی سمندر میں پھنسیں، بیماری میں پھنسیں، کوئی اپنا پیارا آپ کو چھوڑ جائے، ایسے وقت میں ڈھال بنتا ہے ایمان اور آپ اپنے رب کے اوپر نظریں لگا لیتے ہیں. ان سب سے جو بچا، جس نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا، سرکشیاں کی، تو اللہ کہہ رہے میں اس کو بھی فوراً نہیں پکڑتا، پہلے خبردار کرتا ہوں، لیکن بعد میں جب انسان بچ کے آ جاتا ہے سمندر کے کسی سفر سے، دوبارہ پھر وہی کام کرتا ہے. یعنی انسان کے خمیر کے اندر بار بار غلطی کرنا ہے، بار بار بچتا ہے، بار بار سیدھا ہوتا ہے. تو سمندر میں کوئی چیز ایسی ہے ضرور جس کا اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ بھی بڑا، سمندر بھی بڑا لگتا ہے. لیکن سوچئے سمندر سے بڑی ہستی کو چھوڑ کر تم اس سمندر کے طوفان سے تو بچ گئے ہو، تو اس ہستی سے تمہیں کون بچائے گا؟ یہ ساری چیزیں پڑھتے وقت ہمیں بھی اپنی فکر کرنی ہے کہ اللہ ہمارا ایمان کیسا ہے، قیامت کے دن ہم کن لیڈرز کے ساتھ ہوں گے، ہمارا نامہ مال ہمارے دائیں میں ہوگا کہ بائیں میں ہوگا، کل قیامت کے دن اندھے بن کر جانے والوں کی لسٹ میں ہوں گے یا دیکھنے والوں کی ہوں گی. یہ اب میرے آپ کے سوال ہے خود سے. قرآن آپ کو خود احتسابیاں بھی سکھاتا ہے.